عثمان صاحب کو کہ وہ اللہ کا ذکر کے لیے تشریف لائیں اور ہمیں قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنائیں تاکہ ہم اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. عثمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کسی نے پیدا کیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. صدق اللہ العظیم. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کی تمام کارروائی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اردو میں کی جائے تاکہ HEC کے تمام لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، جن میں ہمارے دفتر کے نائب قاصد ہیں، مالی ہیں، ڈرائیورز ہیں، اور تمام ساتھی یہاں پر ایز اے گروپ ایز اے ٹیم اکٹھے ہیں، وہ سب یکساں طور پہ اس سیشن سے، اس لیکچر سے مستفید ہو سکیں. آج کا یہ سیشن ڈینگی فیور کے بارے میں ارینج کیا گیا ہے، اور اس پر خصوصی طور پہ دعوت دی گئی ہے ڈاکٹر محمد سلیم رانا صاحب کو، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور اسپیشلائز کرتے ہیں اس ایریا میں، میڈیکل انٹمالوجسٹ ہیں، اور ویکٹر کنٹرول کی میں ان کا بہت کام ہے. میں تہہ دل سے HEC کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں، جو بہت ہی کم وقت پہ ہم لوگوں کی ریکویسٹ پہ، درخواست پہ یہاں تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے تجربے سے، ان کے علم سے مستفید ہو سکیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، اور جہاں جہاں ممکن ہو اپنی انوائرمنٹ کو اس طریقے سے ترتیب دے سکیں کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے ڈینگی فیور، اس کو کنٹرول کرنے میں اور اس سے حفاظت حاصل کرنے میں ہمیں موقع مل سکے. میں تمام HEC سینئر مینجمنٹ کا بالخصوص شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں یا اپنے لوگوں کو ہدایت جاری کرنے میں کہ وہ آج یہاں اس وقت تشریف لائیں کا موقع فراہم کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض حسین قریشی کا بہت مشکور ہوں، جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں. HEC میں ڈاکٹر محمد سلیم رانا صاحب کے لیے میں آگاہ کر دوں کہ یہ ایڈوائزر HRD میں ہیں، HEC میں، اور گزشتہ 7 سالوں میں HEC ان کی رہنمائی اور ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. ڈاکٹر محمد سلیم صاحب نے زولوجی میں PhD کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ USA میں اور ایران میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے اس ایریا میں، جس ایریا کی ہم آج خاص طور پہ بات کریں گے، جس کا تعلق وائرولوجی سے ہے، ملیریا کنٹرول سے ہے، اور ویکٹر کنٹرول سے ہے. میں درخواست دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم رانا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے تجربات سے آگہی فراہم کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ریجنل سینٹر کے ساتھیوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد سلیم صاحب کے لیکچر کے اختتام پہ جو سیشن منعقد ہوگا سوال و جواب کا، اس میں بھرپور شرکت کریں، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ ضرور ڈاکٹر صاحب سے کریں تاکہ ہم لوگوں کو بہتر طور پہ ان ویکٹر کنٹرول اور ڈینگی فیور کے متعلق پتہ چل سکے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد سلیم رانا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں. ڈاکٹر محمد سلیم رانا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قابل صد احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد قریشی صاحب، ایڈوائزر HRD، اور جناب اویس احمد DG HRM، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس ادارے میں مجھے یہاں پہ دعوت دی اور موقع فراہم کیا کہ میں جو بھی یہ ایک تبلیغی عمل ہے، یہ دنیاوی تبلیغی عمل ہے، اس میں اپنا کوئی رول پلے کر سکوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم آج کل پاکستان میں ایک بہت سیریس قسم کے ایشو سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، تو اس میں لیکن یہ ہمیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے پیرنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس سے خوف زدہ نہ ہوں، ان کا احترام کریں، ان کے دل میں ان کی اہمیت رکھیں۔ تو سملرلی یہ جو وبائی امراض ہیں، ان کو ہمیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اٹینٹیو رہنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسے میں شروع کرتا ہوں کہ گلوبل ایشو کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے کہ ایپیڈیمکس میں ڈینگی انفیکشن جو ہے، یہ اس کا ریٹس بہت بڑھ جاتا ہے جس وقت ایپیڈیمکس ہوتے ہیں نا۔ ابھی اس وقت ایپیڈیمک وبائی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جس وقت کہیں پہ ایپیڈیمک ہوتا ہے تو آبادی کا 40 سے 50% بلکہ 80 سے 90% تک لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت دنیا میں 500,000 لوگ جو ہیں وہ ڈینگی فیور کی ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے۔ کافی سے زیادہ لوگ ایپیڈیمکس میں جو ہے نا جی، وہ ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2.5% جو ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، 2.5% کی مورٹیلٹی ہو سکتی ہے۔ اور اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو 20% تک یہ مورٹیلٹی بڑھ سکتی ہے۔ اٹ مینس کہ ہم 17.5% لوگوں کو پراپر ٹریٹ کر کے ان ٹائم ٹریٹمنٹ دے کے بچا سکتے ہیں۔ وائڈر ایکسیس جو ہے میڈیکل کیئر کی، ہیلتھ پرووائڈرز کے نالج کی، اور فزیشنز، نرسز، جو لوگ اس کی علامات کو پراپرلی پہچان سکتے ہیں، اگر یہ سیٹ اپ میں یہ لوگ ٹرینڈ ہوں، ویل ٹرینڈ ہوں، تو اس کو ہم ڈیکریز کر کے 1% تک لا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، پبلیکیشنز ہیں، یہ وہ ریکارڈ جو ہمیں بتلاتا ہے، ایک گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کو، اس موذی مرض کو پھیلانے والا کون سا مچھر ہے؟ یہ 2 قسم کے مچھر ہیں آپ کے سامنے۔ ایک کا نام ایڈیز ایجپٹائی ہے، دوسرے کا نام ایڈیز البوپکٹس ہے۔ اب ان کی الگ الگ مختلف اینگل سے آپ شکل دیکھیں تاکہ یہ تھوڑا سا عام عوام بھی پہچانیں اس کو، کیونکہ ہمارے ہاں 3 بڑی قسمیں ہیں، کیولیکس ہے، اینوفلیز ہے، اور یہ ایڈیز ہے، جو بڑی جنس 3 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، ان کی سپیسیز تو 400 سے زیادہ ہیں۔ تو اس وقت ہم نے ایڈیز کو پہچاننا ہے۔ ایڈیز موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ یہ اس قسم کا نظر آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ یہ اس کو دوسرے اینگل سے دکھایا گیا ہے، اور یہ جو ریڈ نظر آتا ہے اس وقت اس نے خون پیا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ابڈومن جو پھولا ہوا ہے، اس نے بلڈ لیا ہوا ہے۔ یہ البوپکٹس ہے، اس کی دوسری نسل ہے۔ یہ دونوں ایکولی تقریباً امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایجپٹائی زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس کا لاروی ہے، بچہ ہے جو پانی میں یہ انڈے دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ لاروی بن جاتا ہے، اور پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ سب سے پہلے سب سے جو چھوٹا ہے، یہ اس کے ایگز ہیں، پھر یہ اس کے 4 سٹار لاروی جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں 4 سٹار لاروی، 1 سٹار، 2 سٹار، 3 سٹار، یہ ایگ ہے۔ اور یہ 1 سٹار لاروی، 2 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار لاروی، اس کے بعد یہ پیپا بنتا ہے، پیپے کے بعد یہ ایسے مچھر بن کے اڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو اس وقت انوائرمنٹل ہماری کنڈیشنز ہیں، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی جو اس کے لیے فیوریبل ہے، تو اس
ہیومیڈیٹی اور انوائرمنٹل ٹیمپریچر میں یہ 7 سے 8 دن میں 1 ہفتے کے اندر اندر ایگ سے ایڈلٹ ہو کے کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا ایشو جو آج کل اس سال پچھلے 2 سالوں سے تھوڑا ڈیبیٹیبل ہو گیا ہے کہ اس کی کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن ہے. ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن مینز کہ اگر یہ مچھر ایک مرتبہ اس کے اندر وائرس چلا جاتا ہے تو جو یہ بچے جو انڈے دیتا ہے اس کے اندر بھی وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے, انہیں نئے بندے سے وائرس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جس وقت ایڈلٹ ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وائرس نئے بندے میں ٹرانسمٹ کر دے, اسے انفیکٹڈ انسان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ ناؤ فار 2 years اٹ از ڈیبیٹیبل. کچھ سائنٹسٹ نے اسے چیلنج کیا کہ نہیں, یہ ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن نہیں ہے اس کی. اسے سائنسی طور پر پہچاننے کے لیے یہ 2-3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کو ونگز سے اور اس کی لیگز کے اوپر ڈفرنٹ ٹائپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہم جو اربوں انسان بنائے ہیں, ہر شخص کی شکل مختلف ہے اور انسان آسانی سے پہچان سکتا ہے ایک دوسرے کو, تو اسی طرح سائنسدان بھی ان کی نسلوں کو ان کے پروں اور ان کی شکلوں سے آرام سے پہچان لیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا بیہیویئر کیا ہے. یہ دن میں کاٹتا ہے, یوزلی دن میں کاٹتا ہے, اور یہ آؤٹ سائڈ یوزلی رہتا ہے, لیکن انڈور بھی آ جاتا ہے, اندر بھی آ جاتا ہے, اور یہ انڈے جو ہے اندر بھی دے سکتا ہے اور باہر بھی دیتا ہے. ایگز جو ہیں اس کے آرٹیفیشل کنٹینرز میں زیادہ ہوتے ہیں, جو ہمارے آگے میں وہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوں جہاں پہ یہ انڈے دے سکتا ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کی میں آپ کو پکس دکھلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پراپر کنسپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے. یوزلی ریسٹ کرتا ہے شیڈڈ ایریا میں اور چیزوں کے نیچے, جیسے یہ اس کے نیچے اس ٹیبل کے نیچے, ان کے یوزلی انڈر دا جو آرٹیکلز ہیں آپ کی ان کے نیچے یہ بیٹھتا ہے. اور شیڈڈ ایریا میں جیسے سائے والا ایریا ہے تو مشینری میں, اور جہاں پہ ڈمپ پلیسز ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے. مزید اس کا جو یہ لائٹنڈ, یہ جیسے آج کل ہم نے یہ سفید لائٹیں, اٹ از لائک دا ڈے لائٹ, تو جب سے ہم نے یہ انرجی سیورز یوز کیے ہیں یہ بھی اس کے لیے یہ وہ سمجھتا ہے تھوڑا سا کہ وہ سورج کی روشنی ہے, دن ہو گیا ہے, تو یہ جو روم لائٹس اسپیشلی وائٹ جو ہے نا وہاں پر بھی ابھی ایکٹیولی بائٹ کرتا ہے, اپنی خوراک کی تلاش میں اصل میں یہ اڑتا ہے, بھاگتا ہے, اور جہاں اسے خوراک ملتی ہے انڈے دینے کے لیے فیمیل جو مادہ مچھر ہے وہ ہی کاٹ سکتی ہے. یہ ایک کلیئر ہونا چاہیے. مچھروں میں جتنے بھی مچھر ہیں جس بھی نسل کے ہیں, ملیریا پھیلانے والے ہیں یا ڈینگی پھیلانے والے ہیں یا جو دوسرے ہیں یلو فیور, اس میں مادہ مچھر ہی کاٹتی ہے. جو نر مچھر ہے وہ اس کے ماؤتھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی جو سکن میں پیئرس نہیں کر پاتے اور بلڈ سک نہیں کر پاتے, وہ پلانٹس اور جو آپ کا سالڈ ویسٹ میں جوسز ہوتے ہیں وہ وہاں سے اپنی فیڈ لیتے ہیں. فیمیل کو ایگ لیئنگ کے لیے اور ہائی پروٹین ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے, اس لیے یہ جو اپنی ہائی پروٹین ڈائٹ کے لیے بائٹ کرتی ہے اور بلڈ لیتی ہے. پریفریبل پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں رہتی ہے, ریسٹنگ ہیبٹ کیسی ہے اس کی, تو اس کے لیے اپروچ ایبل وکٹم کون ہے. اگر زیادہ ہیومن بینگ میں رہے گی تو یہ زوفیلک ہو جاتی, اینتھروپوفیلک ہو جاتی ہے, اور اگر وہاں پہ اینیملز نہیں ہیں تو یہ ہیومن بینگ نہیں ہے اور اینیملز ہیں, برڈز ہیں, کیٹلز ہیں, تو بہت سارے مچھر پھر صرف جانوروں کو کاٹنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں, انہیں ہم زوفیلک کہتے ہیں. لیکن اس کی عادت جو ہے اینتھروپوفیلک ہے پریفریبلی, کیونکہ یہ ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں پر انسان کام کرتے ہیں, جہاں پہ انسان رہتے ہیں, وہ جگہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں جس وقت یہ کاٹتا ہے, ایک مچھر آپ کو کاٹتا ہے, آپ کے کانوں کے قریب جو بزنگ آپ کو سنتی ہے وہ بھن بھن آتا ہے, لیکن یہ ایسے بھن بھناتا نہیں ہے. یہ کیونکہ لوور لمبز میں کاٹتا ہے, ٹانگوں کے اوپر یوزلی یا آپ کے ہاتھ کے اوپر, تو یہ بزنگ نہیں کرتا, ایئرز کے قریب نہیں جاتا, وہ آپ کا اینوفلیز اور کیولیکس کرتے ہیں. اور یہ بڑا ہی جینٹل ہے,
اگر آپ کو کیولیکس کاٹتا ہے یا اینوفلیس کاٹتا ہے تو جہاں وہ کاٹتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایچنگ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو ایچنگ ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے. جبکہ یہ کاٹتے یہ بڑا جو ہے نا جینٹل ہے، اور انسان اس کی بائٹ کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، محسوس ہی نہیں کر پاتا. اس کا جو ایڈلٹ ہے 15 سے 16 ڈگری سے نیچے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. جس وقت آپ کا انوائرمنٹل ٹیمپریچر 16 ڈگری سیلسیس یا 15 ڈگری سیلسیس سے نیچے آ جاتا ہے تو یہ پھر ایکٹیولی فلائی نہیں کرتا، پھر یہ اپنے آپ کو ہائبرنیٹ کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے اپنے آپ کو. اور ایڈلٹ لیکن یہ اس سردی سے مرتے نہیں ہیں، ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، جہاں پر انہیں اپروپریٹ ٹیمپریچر ملتا ہے وہاں یہ چھپ جاتے ہیں. اور یہ یوزلی جو پانی کے کنٹینرز ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، وہ میں آپ کو آگے پکس دکھلا رہا ہوں کہ ان میں یہ بہت ایزیلی انڈے دیتے ہیں، اور وہیں پہ یہ لاروا جو ہے 1 ویک یا لیس دین 1 ویک ایڈلٹ میں ایڈلٹ ہو جاتا ہے. ابھی یہ چند میں آپ کو موویز ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں وہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہم اہمیت نہیں دیتے ان ایریاز کو جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ یہ مچھر ملتے ہیں. اور یہ زیادہ جو یہ آپ کے پاکستان کے ایک شہر کی مارکیٹ ہے، ٹائر مارکیٹ، یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اس کی زیادہ ڈینسٹی ملتی ہے. جہاں پر یہ ابھی آپ کے اسلام آباد میں بھی ایک جو ورکشاپ کو میں نے وزٹ کیا اپریل میں، جتنی اس کی ڈینسٹی تھی میں ابھی آپ کو دکھلاتا ہوں کہ کیسے وہ جو ہے نا درجنوں کے حساب سے آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو ان کے اندر سے دیکھیں کتنا مشکل ہے کہ یہ اوپن ہے، اوپر سے بارش ہوئی ہے، یہ ٹائر جو ایسے کھڑا ہے جو جیسے بھی پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ ایزیلی اس کے اندر انڈے دیتا ہے. اور وہاں پر کیونکہ لوگ وہاں آ کر صبح 10 بجے آنورڈ جو کام کرتے ہیں، خریدنے والے، کام کرنے والے، یہ ان کو کاٹتا ہے. ادھر سے انہیں خوراک مل گئی، بیٹھنے کے لیے انہیں ٹائر مل گئے، انڈے دینے کے لیے ٹائروں کے اندر پانی مل گیا، تو ان کا کمپلیٹ سائیکل اس ایریا میں ہو جاتا ہے. اس طرح کی ہیبیٹیٹ اسے جہاں پہ بھی ملتی ہے یہ آرام سے وہاں پر گرو کرتا ہے. یہ دیکھیں اس کو پھر پکڑا کیسے جاتا ہے، چیک کیسے کیا جاتا ہے. یہ ابھی یہاں سے اس کے لاروی کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چیک کیا جا رہا ہے ٹائر کے اندر سے کہ پانی کے اندر کیا ابھی بارشوں کے بعد یہ گرو ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. اور وہ کتنے ملے ہیں یہ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں سے پر ڈپ آپ کو کس طرح ملتے ہیں، کتنے ملتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک ڈپر کے اندر اس ٹائر میں سے کتنے یہ اس کے بچے ہیں. یہ ہر جو میں نے آپ کو پہلے دکھلایا جو 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار جو بڑے والے ہیں یہ اگلے 2 دن کے اندر بڑے فلائی کر کے جو ہے نا کاٹنا شروع کر دیں گے. ابھی دیکھتے ہیں یہ ایڈلٹ تھا، ابھی دیکھتے ہیں کہ جو یہ تھے لاروی بچے تھے اس کے. اب ایڈلٹ کو ہم کیسے پکڑتے ہیں اور وہ کہاں سے ملتے ہیں اور وہ کیسے کاٹتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بندہ وہیں پہ اسی ٹائر شاپ میں اس کے پاؤں کے اوپر دیکھیں کہ درجنوں کے حساب سے کیسے حملہ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ اٹ از ویزیبل کہ یہ درجنوں کے حساب سے اس کے پاؤں کے اوپر اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. از اٹ ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے نا جی کہ یہ ایسے حملہ کرتے ہیں، پاؤں کے اوپر ہیں اور جو بلو دا بیلٹ اٹیک کرتے ہیں. یہ تو ان ایتھیکل حملہ کرتے ہیں یہ. تو اس کو پھر اس اکوپمنٹ سے پکڑا جاتا ہے. اس کی جو ڈینسٹی دیکھی جاتی ہے تو وہ ایسے دیکھی جاتی ہے کہ بندے کو بٹھا کے یہ 1 گھنٹے میں کتنے ہیں. ابھی اس جگہ پہ دیکھا جائے تو 1 گھنٹے میں یہاں پہ کوئی نہیں ملے گا ہمیں. کچھ باہر جا کے ہم بٹھا کے یہ اگر اس کی کیپچرنگ کریں پر آور کے حساب سے 2-3 ملتی ہیں، لیکن ان ایریا میں یہ ڈزنز کے حساب سے ملتی ہیں. ابھی یہاں سے یہ کتنے ملے ہیں، کیسے ملے ہیں، یہ آپ کو یہ ابھی دکھاتے ہیں. یہ ہم نے کپ کے اندر پکڑ لیے ہوئے، یہی والے ہیں، یہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. پھر ان کے اوپر ہم جو ہے ہمارے جو سائنسدان ہیں پاکستان کے اندر، ہمارے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ ان کی
جو سسپٹیبلٹی دیکھتے ہیں سائنٹیفکلی، کیا ان کے اوپر کون سی ادویات کام کر رہی ہیں اور یہ کتنے دن میں گرو کرتا ہے، ان کی بریڈنگ بھی ہم کراتے ہیں اور اس کو فردر ان کے اوپر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے تو اسے کتنا بڑا جو رول دیا ہوا ہے. یہ ایک ہماری فوڈ چین کا حصہ ہے، اسے ہم 100% ڈیمیج بھی نہیں کر سکتے. تو اس کی فردر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ جو دو نسلیں ہیں، ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز البوپکٹس، اس کے لاروی کی بھی ڈفرنٹ اینٹینی، ہیڈ، تھوریکس جو ہے نا، ان کو ڈفرنٹ پہچاننے کے لیے ان کی ڈفرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کیریکٹرز ہیں. اسی طرح یہ ایڈلٹ کے بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دشمن ہے ہمارا، اس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ویپن کیا ہے؟ 3 ویپن ہوتے ہیں. ایک تو دوائی ہوتی ہے جس سے ہم وائرس کو کل کریں، کیونکہ یہ آربو وائرس مچھر کے اندر ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ جو وائرس ہے وہ بیماری کی علامات پیدا کرتا ہے. تو اس وائرس کو کل کرنا ہے تو اس کی دوائیں چاہیے ہمیں. دوسرا اس ماسکیٹو کو کل کرنا ہے، اس کے لیے ڈفرنٹ طریقے چاہیے. تیسرا ویکسین ہو سکتی ہے. یہ پاسبل ویپنز ہیں جو دنیا کے اندر ہیں، یہ 3. ابھی ڈرگ جو ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ابھی تک اسپیسیفک اینٹی وائرل نہیں ہے. اسپیسیفک جس طرح ایڈز کے لیے آ گیا ہے اینٹی وائرس، تو اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں، جس سے ایڈز کا وائرس HIV اسے ہم جو کل کر سکتے ہیں. اس کا ابھی تک کوئی اینٹی وائرل ڈرگ نہیں ہے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم، جس وقت علامات ہو جاتی ہیں تو یا علامات انیشل نظر آتی ہیں تو اس سے ہم سمپٹومیٹک اس کا علامتی علاج شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا ہیں، علامات کیا ہیں، آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا طریقہ انسیکٹیسائڈز کا ہے. اس میں یہ 3 پکچرز دکھلائی گئی ہیں. جو لیفٹ پہ سب سے پہلی پکچر ہے، یہاں پر ایک انسیکٹیسائڈ یا ماسکیٹو کنٹرول کام کیا گیا جس میں لارویسائڈ کی گئی. تو یہ بہت زیادہ مچھر تھے جس وقت اس پہ عمل کیا گیا. بایولوجیکل نش انٹیکٹ دکھا رہے ہیں، اس کے اندر مچھر ختم ہو گیا. لیکن جس وقت ہم کانٹینیوسلی یہ اس پہ سپریز اور ایکٹیویٹیز، کیمیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہے تو وہ اس میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی اور دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ مسکیٹو ریٹرن، دوبارہ پھر اتنا ہی مچھر ہو گیا. تو ان چیزوں کو بڑا ٹیکنیکلی سوچ سمجھ کے فیلڈ میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ویکسین ابھی تک اس کی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو فیلڈ میں کیسے چیک کیا جاتا ہے. یہ آپ کے ایک پارک ہے، بڑا پاپولر پارک ہے. اس پارک کے پاس جہاں پہ لوگ مارننگ ایوننگ واک کرتے ہیں، تو جو اور ویسے بھی لوگ بہت بچے بڑے آتے ہیں، یہ اس کے پاس ایک واش روم ہے جو آپ کو وائٹ میں پیچھے نظر آ رہا ہے. اس واش روم کا جو ڈرینیج ہے، اس کی سیپیج ہے، یہ تھوڑی سی جگہ جہاں پہ یہ 2 آدمی نظر آ رہے ہیں، یہاں پر یہ پانی کھڑا ہوا تھا اور اس میں سے جو بے شمار لاروی ملے ہیں. تو میری کنسرن ڈپارٹمنٹ سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے اور لوگوں سے کہ اس قسم کی بریڈنگ پلیسز ان کے لیے جو ہے نا نہ رہنے دیں، اسے بند کر دیں. یہ تو اٹ از ویری ایزی کہ یہ تو مکینیکل اس کا کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس جگہ کو بند کر دیں، چھوٹی سی بریڈنگ پلیس ہے، اس پہ مٹی ڈال دیں اور یہ جو سیپیج ہے اس کے سیپیج کو بند کرے. جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، ہارٹیکلچر ہے یا جس کا گارڈن ہے یا ہمارا اپنے گھر کا گارڈن بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ کا گارڈن بھی ہو سکتا ہے، یہ اس قسم کے یا ویسے ہمارے واش رومز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں بڑوں سمیت چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اگر میں فرض کرو کہ بڑا سپورٹس سٹاف میں شامل ہوں تو میں بھی واش روم میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس واش روم میں سیپیج ہے اور پانی کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آ رہے ہیں، لاروی نظر آ رہے ہیں. تو اگر وہ میری کیپیسٹی ہے تو اس کو بند کر دوں. اگر اس کی سیپیج کو میں بند کر سکتا ہوں، وہ مجھے کر دینا چاہیے، کوئی کپڑا یا دھاگا یا کوئی شاپر یا کوئی اچھی ٹیپ باندھ کے.
اور اگر میری کیپیسٹی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے سے جو بڑا ہے اسے ریکویسٹ کروں کہ سر یہ ایسے ہے، اس سے جو مجھے علم ہے کہ یہ مچھر پیدا کرنے کے لیے جگہ بن جاتی ہے، اسے کائنڈلی اتھارٹی کو کہہ کے اسے ٹھیک کرا دیں تاکہ یہ مچھر ہمارا دشمن پیدا نہ ہو اور لوگوں کو بیمار نہ کر دے۔ یہ بھی بریڈنگ پلیس ہے، یہ گھروں میں واش رومز میں یہ اس طرح رکھ کے بھر کے پڑے رہتے ہیں، پانی آ رہا ہے یہ بھر کے رکھ دیا ہے، یہ سٹور کرنے کے لیے رکھا ہے، اور پانی اگر انٹرپٹ نہیں ہوا، آپ کی سپلائی انٹرپٹ نہیں ہوئی تو یہ بھرے پڑے رہتے ہیں 7-8 دن جسے پڑے رہیں گے تو ماسکیٹو اگر جو انڈور ماسکیٹو ہے اس نے ایگ لائنگ کرنی ہے اور وہی یہاں پہ ڈیویلپ کر کے آپ کے گھر کے اندر آپ کو ہی وکٹم بنائے گا۔ یہ سائڈ پہ دوسری جو پکچر ہے یہ روم کے اوپر جو ہے ایک واٹر ٹینک بنایا ہوا، لیکن اٹ واز ناٹ پراپرلی کورڈ، تو اس کے اندر سے لاروی ملے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم سب لوگوں نے مل کے، یہ تو ہر ایک کا انڈیویجول کام ہے نا، یہ کسی میرے خیال اسٹیٹ ریسپانسبلٹی یا گورنمنٹ ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں خود کو علم ہونا چاہیے، اور اس کو ہم پراپرلی اگر بند کر دیں تو آئی ہوپ کہ اس میں ہم بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دشمن کی تعداد کو کم کرنے میں۔ یہ ایک گٹر ہے، یہ بھی واٹر سٹور ہے، یہ واٹر کو سٹور کیا ہوا ہے، لیکن یہ ڈیمیجڈ ہے، اس کا کور جو ہے، اس کے اندر سے لاروی ملے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں کو پراپرلی بند کر دیا جائے، صرف اس کے لڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم بے شمار خیر وجوہات ہوتی ہیں، فائنینشیل کے بندہ افورڈ نہیں کرتا ہے یا سستی ہوتی ہے، لیکن یہ اگر آپ اس وقت فائنینشلی اس کے اوپر تھوڑے سے پیسے لگا دیں گے، گاڈ فاربڈ اگر آپ کا گھر کا بندہ یہ یہیں سے اس دشمن کا وکٹم بن جاتا ہے، اس کے اوپر اس سے میرے خیال 100 گنا 200 گنا زیادہ پیسے لگیں گے۔ تو ہمیں بجٹ تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کے لیے، پریونشن کے لیے ضرور رکھنا چاہیے۔ ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ اوپر سے لے کے گھر تک ہم یہی کرتے ہیں، گھر میں ہر قسم کے بجٹ کے لیے پیسے رکھے ہوتے ہیں، وہ فلاں شادی ہے، فلاں وہ ہے، ہیلتھ کے لیے ہم پیسہ نہیں رکھتے کہ میری 10,000 تنخواہ ہے، 500 روپے میں نے ہیلتھ کے لیے ضرور رکھنے ہیں کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، یا میں نے پریونشن کرنی ہے، بلڈ پریشر کا پرابلم آ رہا ہے یا مچھر ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا کمپوننٹ چاہے 100 200 500 روپے میں عادت ہمیں بنانی چاہیے کہ ہیلتھ کانشیس ہو کے ہمیں ہیلتھ کے حصے میں بجٹ بھی رکھنا چاہیے، جس سے ہم اپنے گھر کے اویلیبل انکم میں سے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے بجٹ نہیں رکھتے تو بڑوں نے یا اسٹیٹ لیول پہ بھی اسی طرح پھر ہیلتھ کے لیے بجٹ رکھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہے، جیسے ہی 4-5 ہیں، سپوز پانی گیا تھوڑی دیر کے لیے، جو نمبر 1 جو ہے اس سے آپ نے کنٹینر سے پانی یوز کر لیا، باقی پڑے رہ گئے، پانی آ گیا دوبارہ ویسے ہی چل رہا ہے، اور باقیوں میں ہفتہ 10 دن 15 دن پانی کھڑا رہا، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو کائنڈلی الٹرنیٹ ڈے پہ اس پانی کو یوز کریں، اور سارے یعنی ان کو الٹرنیٹیولی جو آپ کے کنٹینرز ہیں سب کا پانی ایسے ہو کہ 2-3 دن میں یوز ہو جائے، اس کے اندر سٹیگننٹ نہ رہے۔ اگر آپ اسے سٹیگننٹ رکھیں گے، پانی آ بھی رہا ہے تب بھی ان کو اس کے پانی کو یوز کر لیں، نیا پانی اس میں بھر دیں، تو جس وقت یہ الٹرنیٹیولی یوز ہوتا رہے گا تو چانسز آپ کے دشمن کے یہاں پہ بریڈ کرنے کے کم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا فلاور پارٹ ہے، یہ ویسٹ کے اندر آپ پانی دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا یہاں ایگ لینگ کرتے ہیں، یہ جو گملہ ہے، گملے کے اندر پانی ہے، اور یہ ویٹ ہونا ہی کافی ہے، یہ جس ویٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر ایگ لینگ ہوتی ہے، اور یہ اس ویٹ کے اندر جو ہے نا بہت سارے دن جو یہاں پہ یہ ایگ پڑے رہ سکتے ہیں، اور جو ہی پانی سے پھر دوبارہ ملتا ہے پھر یہ گرو کرتا ہے، اس لیے اس کا ڈرائی، کمپلیٹلی ڈرائی ہونا اور اس کو دوبارہ اس کی چوکی کر دینا، گوڈی کر دینا، اس کو کھود دینا، اس کی مٹی کو 2-4 دن پھر اسے خشک رکھنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے الٹرنیٹ ڈیز پہ، تاکہ اس کے اندر بھی چانسز کم رہیں کہ ہمارا جو یہ ماسکیٹو گرو کر سکے۔ یہ سائیڈ کے اوپر ایک گٹر ہے، اس کا بھی لڈ ٹوٹا ہوا ہے اور اس میں سے لاروی ملے ہیں، تو یہ ایک بڑے سینئر آفیسر جو ہے اس کے سائیڈ کے اوپر ہماری ٹیم نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے گھر میں وہ سپرے کراتا جاتا ہے، جی مچھر نہیں ختم ہوئے، جی آپ سپرے کرا گئے ہیں پھر مچھر، وہ ٹیم نے جس وقت اسے انویسٹیگیٹ کیا تو وہاں پہ اٹ سیلف ایک سورس ہے، بریڈنگ سورس ہے، جس وقت اس سورس کو بند کر دیا گیا تو وہ ماسکیٹو آنا بند ہو گئے تھے۔
تو آپ کے سامنے یہ جو واٹر کولرز، ڈیزرٹ کولر نظر آ رہے ہیں، ان کے اندر کیونکہ اگست میں یوزلی اگست سپٹمبر میں جس وقت آپ کا ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گرم نہیں رہتی، تو ڈیزرٹ کولر کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن مئی جون میں جس وقت ہیومیڈیٹی بہت کم ہوتی ہے اور ہوا گرم لگتی ہے اس وقت اسے یوز کرتے ہیں. تو سون آفٹر جیسے ہم انہیں استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں، پانی ان کے اندر کھڑا رہتا ہے اور اس پانی کے اندر یہ بریڈ کرتے ہیں. یہ سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے یہ کولر میں، یہ جہاں پہ میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر سے یہ انٹر ہو کے اندر بریڈ کر کے یہاں سے نکلتے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو وکٹم بناتے جاتے ہیں، ہم سب لوگوں کو. یہ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایون ایسی جگہ کو بھی وہ یوز کر لیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ بہت سارے ٹیکنیکل کوسچن ہوتے ہیں کہ مچھر جو ہے وہ کون کون سے جراثیموں کو کیسے کیسے اپنے اندر گرو کر سکتا ہے. یہ جو مچھر ہے آپ کو دکھایا جائے، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا، اس کے اندر پیراسائٹ، پلازموڈیم، فلیریا، فنگس، بیکٹیریا، وائرس، یہ ڈفرنٹ نسلیں ڈفرنٹ قسم کے پیتھوجنز کو اپنے اندر ڈیولپ کرتی ہیں. ابھی لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے کہ جو مچھر اس پیراسائٹ کو گرو کر سکتا ہے، پلازموڈیم کو، اس کے اندر وہ اینوفلیز ہے. وہ اینوفلیز کلوسیفیسی ایک نسل ہے 40 میں سے، دوسری نسل سٹیفنس آئی ہے، اینوفلیز سٹیفنس آئی ہے. لیکن یہ ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز البوپکٹس کے اندر یہ جراثیم ڈیویلپ نہیں کر پاتے. اگر اس جراثیم والے انسان کو وہ والا مچھر کاٹ بھی لیتا ہے تو یہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ فیگوسائٹوسس سے مر جاتے ہیں، اٹس آٹومیٹکلی مر جاتے ہیں. سملرلی یہ جو ڈینگی کا وائرس ہے، ڈینگی فیور کا اربو وائرس، اس کو اگر اینوفلیز یا کیولیکس یا دوسری نسلیں اس بیمار بندے کو کاٹ لیں اور وائرس اس کے پیٹ میں چلا جائے تو یہ اس کے اندر ضائع ہو جاتا ہے. صرف یہ ری سائیکل کرتا ہے اسپیسیفک ماسکیٹو کے اندر. اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں میرے خیال 99% اینیمیز سے بچا لیا ہے، اسپیسیفک تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت اور جو ہے اس دنیا کے اندر اس کی بھی مصلحت ہے. یہ ابھی کنٹرول میتھڈ آتے ہیں. کنٹرول میتھڈ میں ہم یہ فوگ کرتے ہیں. ابھی یہ ایک فوگ کی جا رہی ہے کسی ایریا میں، ہم نے ایسے فوٹو لیا ہے، تو اس پہ میں کومنٹ نہیں کرتا کیونکہ اس کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے. ابھی یہ درمیان میں کیے جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کا آبجیکٹو تھا، یہ افیکٹو نہیں ہے، سگنیفیکنٹ نہیں ہے. یہ میتھڈ ٹھیک ہے کیونکہ اس کی سائیڈز کے اوپر یہ آ کے جس وقت بریڈنگ پلیسز کے قریب جو ایسی جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی پودے ہوتے ہیں، ویجیٹیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی یہ بیٹھتا ہے. اگر ان کے قریب اس کا جو نہیں ملتا، وکٹم نہیں ملتا، تو یہ یہاں پہ بیٹھتا ہے. اگر یہاں فوک کر دی جائے تو اسے مارا جا سکتا ہے. آئیڈیل ٹائمنگ جو ہے نا مارننگ ہے، بیفور سن رائز، کیونکہ اس وقت یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اپنی فیڈ کی تلاش میں. جیسے انسان صبح برڈ جو ہیں وہ نکلتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، اور اسی طرح یہ شام کو جانے سے پہلے اپنی ڈائٹ کی تلاش میں ایوننگ میں بھی ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے کنٹرول کے یہ 4 بڑے طریقے ہیں. ایک تو فوگنگ ہے. فوگنگ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تھرمل فوگنگ ہے. اس میں سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈیزل ملا کے، دوائی کے اندر ڈیزل ملا کے فوگ کیا جاتا ہے. اس سے ہم لیتے ہیں انہیلیشن ایفیکٹ، کہ اس دروازے میں 30 سیکنڈ کھڑ کے اگر فوگ کر دی جائے اتنے بڑے ہال میں بھی، وہ ٹریول کر جائے گی اس کے ایک ایک کارنر کے اندر، ان ٹیبلز کے نیچے، چیئرز کے نیچے. اور ماسکیٹو اگر کوئی بھی ہوگا وہ انہیل کرے گا، سانس لے گا، اور وہ اس ایفیکٹ سے ہی مر جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے، اس کو تھرمل فوگنگ کہتے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کولڈ فوگنگ. کولڈ فوگنگ ہم باہر کے، جس طرح یہ ہمارے لانز ہیں، کیونکہ لانز میں اگر ہم تھرمل فوگ کرتے ہیں تو وہ پھیل جائے گی،
اور انہیلیشن ایفیکٹ بڑا کم آئے گا. وہاں ہمیں ضرورت ہے, وہاں ماسکیٹو ایڈلٹ بیٹھا ہوگا بشز کے اوپر, یہ جو ہماری ہیجز وغیرہ جو ہیں ویجیٹیشن کے اوپر بیٹھا ہوگا, یا جو پانی ہوگا اس میں لاروی ہوگا. تو ہم کولڈ فاگ کرتے ہیں, وہ ڈراپلیٹ سائز بڑا ہوتا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے, نیچے بیٹھ جاتا ہے, جس جگہ آپ نے کی اس کے نیچے بیٹھ گیا, وہ کانٹیکٹ آئے وہ مر جاتا ہے. اسی طرح یہ لاروی سیڈنگ ہے بچے اس کے مارنے کے لیے. پھر آپ یہ دکھلائی گئی ہے ITN امپریگنیٹڈ جو ہے نا نیٹ, مچھردانی کو دوائی لگا کے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں, تو تاکہ مسکیٹو ایک تو بیریئر پیدا ہو جاتا ہے, دوسرا اس مچھردانی کو جس وقت کانٹیکٹ کرتا ہے وہ مر جاتا ہے. اور تیسری یہ سپرے انڈور ہاؤسز کے اندر, ان دیواروں کے اوپر اور ان ٹیبلز اور جتنے آرٹیکلز ہیں ہمارے, ان کے نیچے جہاں جو ریکوائرڈ ہے سپرے کر دیتے ہیں. اس کا 3 سے 6 ماہ تک ایفیکٹ ہوتا ہے جس قسم کی ہم دوائی استعمال کرتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں, یہ تو وہ چیزیں تھیں جنرل چیزیں کہ مچھر کیسا ہے, کہاں رہتا ہے, کیسے بیماری پھیلاتا ہے, کیسے خود اپنی نسل کو بڑھاتا ہے. اب یہ مچھر انسان کے اندر جیسے وائرس چھوڑ دیتا ہے تو اس میں علامات کیا ہوتی ہیں. تو جو ڈینگی فیور کی جو علامات ہیں یہ فلو لائک النس ہوتی ہے. جیسے عام نزلہ زکام ہوتا ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, ناک بہ رہی ہے, آنکھوں میں کھجلی ہو رہی ہے, تو یہ فلو لائک جو ہے نا اس کی سمٹمز ہوتی ہیں. اور اس کے کیریکٹرز جو ہوتے ہیں, انفینٹس اور یوتھ آفن جو ہے نا ان کے اندر یہ زیادہ فیبرائل ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں, اور ینگ لوگوں میں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں, ڈریسز ان کے ہاف ہوتے ہیں, ہاف سلیو شرٹس پہنی ہوئی ہیں, نیکرز پہنے ہوئے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, ایوننگ میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو یہ وکٹم ہو جاتے ہیں ہمارے بچے. Older children and adults may have a mild febrile syndrome, but more typically experience جو ان کو بچوں کو جو ہوتا ہے زیادہ تیز بخار ہوتا ہے, شدید سر میں درد ہوتا ہے, اور آنکھوں کے یہ اس جگہ پہ جو ہے نا آنکھوں کے پیچھے یہ بڑا شدید درد ہوتا ہے. سر کے درد کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بڑا درد ہوتا ہے. اور جو مسلز, تمام جسم کے مسلز کے اندر درد ہوتا ہے. اور جو سکن جو ہے نا ہماری یہ بازو کے اوپر یا کمر پہ کہیں پہ بھی آپ کو نیل پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے بڑے 1-2 انچ کے نیل ٹائپ پڑ جاتے ہیں, جیسے کسی کو بہت زور سے چوٹ لگا دی جاتی ہے نا پھر نیل پڑ جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ چوٹ لگاتے ہیں اندر سے آپ کی جو خون کی باریک نالیاں وہ پھٹ جاتی ہیں اور خون اوپر نظر آنے لگتا ہے جو نیل ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو ہیمراجک ٹینڈنسی ہے اس کی وجہ سے وہ ہیمریج ہوتی ہے, خون کی نالیاں جو بہت باریک ہوتی ہیں سکن کے قریب وہ پھٹتی ہیں تو وہ نیل آپ کو نظر آتے ہیں. یہ ایک اس کی ٹینڈنسی ہے, تو اس سے آپ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈینگی فیور ہوا ہے. تو ٹپیکلی یہ ڈینگی فیور جو ہے انیشل ایکسپوئر اس کا جو اس میں امیونٹی جو ہے نا یہ 3-4 قسم کے ہیں, یہ ڈین 1, ڈین 2, ڈین 3, ڈین 4. امیونٹی نہیں ڈیولپ ہوتی. اس میں یہ ایشو زیادہ ہے کہ اگر ایک ٹائپ کا, ان چاروں جینو ٹائپس میں سے ایک ٹائپ کی اگر انجیکٹ ہوتی ہے تو وہ فرسٹ ٹائم اس کی مورٹیلٹی 0.1% ہے. اس میں سمٹمز آتی ہیں, اس میں عام طور پر ہیمراجک ایشو نہیں آتا, اس میں بلیڈنگ نہیں ہوتی. اور لیکن اگر ایک بندہ انفیکٹ ہوا ہے دوبارہ کچھ عرصے بعد یا اگلے سال وہ دوسری جینو ٹائپ سے انفیکٹ ہو جاتا ہے تو ہیمراجک ٹینڈنسی انکریز ہو جاتی ہے. پھر اس میں جو ہے نا آپ کے آنکھ, ناک, کان, دانتوں سے, گلے سے, یورین کے ساتھ, آپ کے پخانہ کے ساتھ, سٹول کے ساتھ پھر بلڈ آ سکتا ہے, پھر انٹرنل ہیمریج ہو سکتی ہے. وہ جو ہے ہمارا جو پھر سنڈروم بن سکتا ہے, DSS جو کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, جس سے پھر آپ مورٹیلٹی ہیومن بینگ میں 20% تک انکریز ہو جاتی ہے. جس وقت ہیمراجک فیور ہوتا ہے, ہیمراجک فیور میں تیز بہت بخار ہو جاتا ہے, ہیمراجک نمونیا ہو جاتا ہے, پھیپھڑوں میں جو خون تھوک سے آتا ہے نا جی, تو بیسیکلی وہ پھیپھڑوں میں جو ہے نا ہیمراجک ایشو بنتا ہے. جو لیور انلارج ہو جاتا ہے اس کا سرکولیٹری فیلیور ہو سکتا ہے لیور کا, سڈن آنسیٹ آف فیور ہوتا ہے اس میں.
اور اس طرح جو 2 سے 7 دن میں بہت کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اس میں. تو اس ہیموریجک ٹینڈنسی کی وجہ سے یہ اس میں پھر پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی کم ہوتا جاتا ہے. میں بہت زیادہ ٹیکنیکل سائڈ پہ نہیں جاتا اور زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اس میں کانٹراڈکشنز ہیں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اتنا ہونا چاہیے تو جناب جو پیکڈ سیل دینے چاہیے اتنے نہیں. یہ اٹ از پیورلی ٹیکنیکل اور یہ ہمیں ہاسپٹلس کے لوگوں کے لیے میرے خیال چھوڑ دینا چاہیے. پریشان نہیں ہمیں ہونا چاہیے. بہرحال the strategy is very clear. WHO has given, and our very senior teachers, especially clinician جو ہمارے medical specialists, they are very much aware and they are creating the awareness among the technical people. اس لیے ہمیں اس کے لیے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایک اس کا ایشو ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کی خون بہنے کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. یہ بس وہ ڈی ایس ایس ہے, کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اب اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کو ڈینگی فیور کو کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح دنیا کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک تو ہے کہ کل کیا جاتا ہے ماسکیٹو کو یا اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے کانٹیکٹ سے. کل انسیکٹیسائڈز یوز کر کے کیا جاتا ہے, اوائڈ ریپیلنٹس یوز کر کے, بیڈ نیٹ یوز کر کے, یا کچھ جینیٹک کنٹرول اب ہم سائنسدان کر رہے ہیں. آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو کولیبریٹ ود دا ہارورڈ یونیورسٹی کہ اس جینیٹک کنٹرول کے اوپر کچھ لرن کریں اور ہم اپنے پیارے ملک میں بھی اس انٹروینشن کو انٹروڈیوس کریں. تو دوسری چیز ہے کہ اس کا جو جراثیم ہے, وائرس ہے, اس کو کیسے کل کیا جاتا ہے. اس کو ایک تو ہیومن بینگ میں کیا جا سکتا ہے جو ڈرگز, ویکسین یا جو بھی سپورٹو تھراپی ہے. ابھی انٹرنیشنلی اس ماسکیٹو کے اندر جو ٹرانسمیشن بلاکنگ ویکسینز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹ مینس کہ جینوٹیپیکلی ایسے کچھ بیکٹیریا اور کچھ چیزیں ایڈ کی جا رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بی ٹی آئی, بیسیلس تھریوینجینسز, اسرائیلینسز ایک ہے, بایو پیسٹیسائڈز وغیرہ تیار کیے جائیں جو جینیٹیکلی بے شک انہیں کل نہ کریں, لیکن ان کے ماسکیٹو کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے کہ جو ہی یہ وائرس اندر جائے وہ اس وائرس کو یا اس قسم کے پیراسائٹ کو کل کر دیں. ماسکیٹو اویلیبل رہے بے شک تو وہ اپنا جنریشن بھی بڑھاتا رہے, لیکن یہ جو پیتھوجن ہے یہ مر جائے. تو گلوبلی اس کے اوپر کافی کام کیا جا رہا ہے. ہماری جو نیشنل اسٹریٹجی ہے وہ ان 6 ہمارے کمپوننٹ ہیں, جس میں ویکٹر کنٹرول ہے, یعنی ماسکیٹو کو سرویلنس کی جا رہی ہے کہ بیماری کو جلدی سے جلدی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس ایریا میں ماسکیٹو کی جو تعداد ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے کتنی ہے. اور ACSMS ہے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو ہمارے ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ لاسٹ ویک گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی طرف سے ریکویسٹ کی. اس فورم پہ بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر جو میڈیکل انٹمولوجی اور ویکٹر کنٹرول کے لیے ہیلتھ سروسز اکیڈمی نے آپ کی اپروول سے جو اور قائد اعظم یونیورسٹی کی اپروول سے 2 کورسز شروع کیے ہیں. ایک سال کا ہے جسے ڈپلوما کہتے ہیں, ڈپلوما ان میڈیکل انٹمولوجی اینڈ ویکٹر کنٹرول, اور دوسرا MS شروع کر دیا, MS میڈیکل انٹمولوجی اینڈ ویکٹر کنٹرول. تو جو لوگ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ باہر بھیجنے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ یو کین آلسو ریفر ٹو, اور ان دنوں میرے خیال 10 تاریخ کو ایڈمیشن کلوز ہو گئی ہے. تو ہر سال جس طرح ہمارے ماسٹرز کے اور PhD یا ڈاکٹریٹ کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس سرکل میں ابھی اسی سال یہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں, تاکہ ہم اپنے لوگوں کی جو بے شمار وجوہات کی وجہ سے اگر باہر سے جا کے ٹریننگ نہیں لے سکتے, مجھ جیسے لکی نہیں ہوتے کہ امریکہ سے ٹریننگ اس پہ لے آیا, تو ابھی میرے نظر میں نہیں ہے کہ اور کتنے لوگ لے کے آئے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ کہ سیم ٹریننگ کو ہم یہاں ریپلیکیٹ کر دیں. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا ہے, اس میں ہم سب لوگ, یہ تو ہمارا اسلام کا بھی پہلا کمپوننٹ ہے صفائی. ہم اپنی صفائی
تو رکھتے ہیں یہی کافی نہیں ہے, ہمیں اپنے ماحول کی صفائی رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم جو یہ چھوٹے چھوٹے شاپر پھینک دیتے ہیں, اس پہ بھی بارش گرتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے, اس میں بھی یہ بریڈ کر لیتا ہے. اور سالڈ ویسٹ, ہم نے کیلے کھائے, فروٹ کھایا, سبزی چھیلی, وہ باہر ایسے ہی پھینک دی, یہ اس کے اوپر اس کے جو میل ہیں, اسپیشلی فیمیل کو بھی جو بلڈ نہیں ملتا ہے وہاں سے یہ جوس لے لیتی ہے, اپنا فروٹ اپنا خوراک لیتی ہے, میل تو وہیں سے لیتا ہے. اگر آپ ان کا خوراک ہی بند کر دیں, صفائی بہترین صفائی رکھیں, تو یہ ان کی ڈینسٹی میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. کیس مینجمنٹ ہمارے ڈاکٹرز کا کام ہے, ہمارے ہاسپٹلز کا کام ہے, وہ دے آر ڈوئنگ ویل. لیکن اس میں سب سے اہم جو چیز ہے سب لوگوں کے لیے, وہ ہے ارلی ڈائگنوسس اینڈ پرومپٹ ایکشن. ارلی ڈائگنوسس مینز کہ اگر گاڈ فاربڈ اس ایریا میں مارچ اپریل میں ایک کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے, تو دیٹ وکٹم از سورس آف انفیکشن. تو اس ایریا, اس بندے کو بھی, اس کے سینئرز کو بھی, ہیڈ کو بھی, دے شوڈ وری اباؤٹ کہ اور لوگوں کو بچایا جائے. تو وہاں پر کمپلیٹ جو پیکج ہے پریونشن کا, وہ انٹروڈیوس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس بندے کو خود اپنے آپ کو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہم بات کی ہے, طاعون, اس دور میں طاعون پھیلا کرتا تھا. طاعون سے بچنے کے لیے کیا سب سے پہلا کام کیا کہا جاتا تھا؟ وہ کہا جاتا تھا کہ جو لوگ طاعون زدہ علاقے میں ہیں وہ ایسے دوسرے علاقوں میں مت جائیں جہاں پر یہ بیماری نہیں ہے, اور دوسرے علاقوں کے لوگ اتنے دن طاعون زدہ علاقے میں مت آئیں. اٹ مینز کہ یہ جو مائیگریشن ہے, یہ جو ہم چلتے پھرتے ہیں اور افیکٹڈ ایریا میں ہم جاتے ہیں, یا افیکٹڈ ایریا کے لوگ دوسری جگہ پہ آتے ہیں, تو اس سے بھی بہت زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے. تو وی مسٹ بی ویجیلنٹ اباؤٹ دیٹ. اور ہمیں اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرض کریں کہ میرا ایک بھائی کسی بزنس کے سلسلے میں لاہور اگر گیا ہے, وین ہی کیم بیک, تو ہمیں ہفتہ 10 دن اس کو خود کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ, یا مجھے خود کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آئسولیٹ رہے, کہ یہاں کا یار کوئی مچھر کاٹ کے وہ سارے محلے کو بیمار نہ کر دے. تو وہ کچھ دن, ہفتہ 10 دن 20 دن نیٹ کے اندر رہے, ماسکیٹو بائٹ سے اوائڈ کرے, فل سلیوز پہنے, ریپیلنٹس یوز کرے, یا جو بھی پریونٹیو ایکشنز ہیں وہ ضرور کرے. تو اس طرح بھی ہم ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. کنٹرول سٹریٹجیز آپ کو یہ بتلا دی ہیں, یہ بھی وہی چیزیں ہیں, تھوڑی سی ڈیٹیل سے ہے. اب ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے سب سے بڑا. ایک تو یہی جو میں نے آپ کو بتلایا کہ انکنٹرولڈ پاپولیشن گروتھ ہے, بہت زیادہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جس سے سینیٹیشن کے, اربنائزیشن اور بہت ساری مسائل پیدا ہو رہے ہیں. موبیلٹی ایک ہے, ان پلانڈ اربنائزیشن ہے, مین میڈ لارول ہیبیٹیٹس ہیں جو ہم بنا دیتے ہیں, ہاؤس ہولڈ واٹر سٹوریج جو آپ کو دکھائے گئے ہیں سارے, اس کے کنٹینرز ہیں, ڈسکارڈڈ سالڈ ویسٹ آئٹمز ہیں, جو پلاسٹک کے, گلاس کنٹینرز, اور بے شمار آٹم مت دو, یہ فائنل ہے. تو یہ ٹائرز وغیرہ اولڈ جو ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں یہ ہماری مین میڈ ہیں, انہیں ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ جینیٹیکل انجینئرنگ ماسکیٹو جو ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس کو وائرس ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے. الٹیمیٹ اگر یہ سارے ایکشنز ہم کرتے ہیں تو ہم ڈینگی فیور کو لیس کر سکتے ہیں, ٹرانسمیشن کم ہوگی, جس سے ماسکیٹو کو کنٹرول کریں گے. تو وی آر آلسو اویئر اینڈ وی آر ورکنگ آن کہ یہ پہلی جو سلائیڈ ہے اس میں ٹیمپریچر, رین فال اور ڈینگی فیور 2008 کا آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوریلیشن دیکھی گئی ہے. جو ہماری رین فال زیادہ ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, تو یہ اس کی ٹرانسمیشن اور ڈیزیز انکریز ہوتی ہے. یہ گلوبل جو ایک کلائمیٹ چینج ڈرفٹ آئی ہوئی ہے, اور یہ اگلے سالوں میں اور آنی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے, یہ 2008 میں یہ ساری چیزیں ایک 2-3 فورم پہ میں نے بتلائی ہیں اور اتھارٹیز کو بتلائی ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ پراپر انٹرونشن نہیں کی گئی. اور دوسری سلائیڈ میں جو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کی ڈیزیز پہلے ہفتے میں 100% ہے اور آپ یہ 3 انٹروینشنز کرتے ہیں, تو دوسرے ہفتے میں یہ ڈیزیز
12% لیس ہو جاتی ہے, اور تیسرے ہفتے میں یہ ڈیزیز جو مزید کم ہو جاتی ہے, 67% رہ جاتی ہے. اٹ مینس کہ اگر ہم لوگ پراپرلی کام ان ٹائم کر لیں تو وی کین کنٹرول. تو بیسیکلی جو میری آبزرویشنز ہیں ہمارے ہاں, ہم جو ان ٹائم سٹچنگ کے عادی نہیں ہیں. ہم جو ہے اگر ان ٹائم سٹچ کرتے ہیں تو وی کین سیو دا 9 سٹچ, بٹ وی آر سوری کہ جس وقت بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر ہم بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں اور پھر سٹیچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس سے ہمارے بہت پیارے بچے, بھائی اور بزرگ جو ہے نا, وہ ان کو بہت ہم کچھ سے بچھڑ جاتے ہیں, کچھ کو نقصان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی اب یہ ہمیں بہت کیئر کرنا پڑے گی, اور ہر آدمی کو ان ٹائم سٹچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور ہماری نماز, قرآن کسی بھی مذہب کی ہے, جو ہمارے ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہمیں سکھاتی سب سے پہلی چیز یہی ہے, پابندی وقت, کہ جو کام جس وقت کرنا ہے امیڈیٹلی جو جس ٹائم پہ کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے. اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو آبویسلی اس کا بینیفٹ نہیں رہتا. تو یہ تیسری جو گراف ہے اس میں ایئرلی دکھلایا گیا ہے کہ جوں آپ کی رین فال انکریز ہو رہی ہے تو یہ پرابلم بڑھتا جا رہا ہے. اور اس سال ابھی 8 سپٹمبر تک کا ڈیٹا میٹ کا اویلیبل ہے نیٹ پہ, میٹریولوجی ڈپارٹمنٹ کا. پچھلے سال پاکستان میں یا ڈفرینٹ ایریا وائز اگر ہم دیکھیں لیس دین 700 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اور اس سال ہمارے پنجاب میں 1400 سے زیادہ ہو گئی ہے. کراچی میں 5 سپٹمبر تک تو لیس دین 200 ملی میٹر تھی, اب پچھلے 2-3 دنوں سے 50-60 ملی میٹر اور ہو گئی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ کلائمیٹک جو چینج ہے اٹ از آلسو انڈیکیٹر, پریڈکٹ کر رہا ہے. اس سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ سب کو مل کے اس سے جو لڑنا ہوگا, اور میرا میسج یہی ہے کہ ایکٹیو ڈیزیز سرویلنس بیسڈ ہونا چاہیے, اور ہمیں ہیلتھ انفارمیشن ہر بندے کو ہونی چاہیے, اور فرسٹ لیول کیئر فیسلٹی مینس کہ جس بھی جگہ آپ جاتے ہیں علاج کے لیے اس جگہ سے ای ڈی او ڈی جی ان لوگوں کو امیڈیٹلی, اگر کوئی ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس انفارمیشن کو ہائر لیول پہ کنوے کریں تاکہ وہ ان ٹائم پلان کر سکیں. ویکٹر سرویلنس پراپر ہونی چاہیے اور اویئرنیس آف کمیونٹی ہونی چاہیے. جناب والا یہ میری گزارشات تھیں اس ڈینگی فیور کے بارے میں. آئی ہوپ کہ اگر ہم سب لوگ اکٹھے مل کے اپنی اپنی ذمہ داری سے نبرد آزما ہوں تو ہم اس ظالم مچھر سے پھیلنے والی جو بیماری ہے اسے اینڈ ٹائم پر کنٹرول کر سکتے ہیں. شکریہ, بہت مہربانی جی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب میں بہت مشکور ہوں آپ کا, آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم سب کو آگہی فراہم کی. میں اب ناظرین سے اور سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کچھ دیر اور موجود ہیں اور وہ اپنے سوال ضرور کریں. کوشچن پلیز. سر ایک کوشچن ہے چھوڑ. میڈم آپ کریں, میں آتا ہوں آپ کے پاس. پلیز انٹروڈیوس یور سیلف وائل آسکنگ دا کوسچن. جی میرا نام جی نور آمنہ ملک ہے جی. میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے ہمیں سب کچھ بتایا ہے. اور اویس صاحب کو بھی شروع میں آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ہمارا مین ایریا ہے وہ ہے جو ہماری ہاف باڈی ٹیبل کا جو اندر کا حصہ ہے, جس میں اگر اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ 7.5 گھنٹے 8 بجے سے 3:30 بجے تک آفیشلی چاہے وہ آفس کا ہو, اس ایریا کے اندر آپ کہتے ہیں کہ دے ٹیک ریسٹ, اور وہ اس میں بریڈنگ کا بھی ان کا چکر ہے. پھر آپ نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر ہم اوور فاگنگ یا انسیکٹیسائڈ تو ان میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عام جو انسیکٹیسائڈز ہیں ان کو ہم اسپرے کریں تو کیا اس کو پریونٹ, یعنی صبح آ کے اگر وہ کر دیں اس سے فرق پڑتا ہے, اور کتنی دفعہ کریں کہ ریزسٹنس پیدا نہ ہو؟ دس از مائی کوسچن. جی آپ کا بہت ریلیونٹ اور اچھا کوشچن ہے. اس میں ایسا ہے کہ جو ہم انسیکٹیسائڈز یوز کر رہے ہیں جو انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہیں وہ بیسیکلی انسیکٹیسائڈ 3 بڑے گروپ ہیں. آرگینو فاسفورس گروپ ہے,
क्लोरीनेटेड ग्रुप है और पायरेथ्राइड ग्रुप है. जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस और क्लोरीनेटेड ग्रुप हैं उनकी नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ज्यादा जो साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हम पायरेथ्राइड ग्रुप WHO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के मुताबिक रिकमेंड करते हैं. इसके बेशुमार ट्रेड नेम्स हैं. ये 99% ये जो मच्छर है इस वक्त तक सेंसिटिव है इस ड्रग से. सब्जेक्ट के उसकी जो आप उसकी टेक्निक जो यूज कर रहे हैं उसको इंसेक्टिसाइड को यूज करने की वो और उसकी डोज वो प्रॉपर हो. अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके नीचे हम लोग बैठे रहते हैं, तो इसमें बेस्ट वे तो यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन शुड सपोर्ट. मैं तो अपने लोगों को थोड़ी बहुत जो है अपने लेवल पे सपोर्ट दे देता हूँ, क्योंकि इंटरवेंशनल हमारा काम नहीं है, हम तो टीचिंग और इसमें हैं. तो अगर ये पायरेथ्राइड ग्रुप से जो लॉन्ग एक्टिंग इंसेक्टिसाइड का अपने इनके नीचे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटीज से कि इन सबको सेव करने के लिए अपना इंडोर स्प्रे करवा दे 6 मंथ के लिए, एक ही मरतबा करा दे. इट इज नॉट अ बिग इशू. तो एक जो वो पंप खरीद लिया जाए 10-15 हज़ार रुपए का, वो आता होगा, और एक इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा डिपार्टमेंट खरीद सकता है. और मैं यही कहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट खुद कर ले. स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक बंदे को हमसे ट्रेन करा लें और अपना एक सस्टेनेबल मतलब के सिस्टम डेवलप करें. क्योंकि दिस इज नॉट कि आज ये खत्म हो रहा है, कि इंडिविजुअल नो डाउट अपनी प्रिवेंशंस करें, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए हु आर गेटिंग द सर्विसेज ऑफ द पीपल, तो उन्हें भी एक पंप ले लें. इतने बड़े अदारे के लिए काफी है मेरा ख्याल है. तो उसमें एक ड्रम जो है इट विल बी इनफ, आई थिंक 25 kg का या 20 kg का होता है. और एक बंदे को ट्रेन करा लें, क्लास 4 के बंदे को जो हैंडल करे उसे, और एक सुपरवाइजर कोई ग्रेड 5, 6, 7, 8 का कोई भी हो, उसे HSA के पास भेज दें, हम उन्हें ट्रेन कर देंगे. वो तमाम ऊपर सीनियर से लेके जूनियर्स तक तमाम जो सिटिंग प्लेसेस और वल्नरेबल प्लेसेस हैं उनमें वो प्रॉपर इंटरवेंशन कर दे, और फिर डे 0, डे 2, डे 7 के ऊपर रिपीट कर दे. जिस वक्त ये रिपीट कर देगा तो आई कैन इंश्योर कि इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग महफूज रहेंगे. रीजनल सेंटर से सवाल पूछ रहे थे, प्लीज गो अहेड. सर मेरा एक क्वेश्चन है. तारुफ करवा दीजिए अपना प्लीज. मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है, मैं डिप्टी डायरेक्टर रीजनल सेंटर पेशावर. सर जैसे हेपेटाइटिस के लिए प्रिवेंशन वैक्सीनेशन होती है, क्या आजकल जो करंट इस वक्त जो वायरस एक्टिव है पंजाब साइड पे या पेशावर में भी कुछ आइडेंटिफिकेशंस हुई हैं, तो क्या इसके लिए कोई प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है? नहीं जी, स्टिल वी आर नॉट लकी इनफ कि हमने कोई ग्लोबली बल्कि जो है ना कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी. और प्रेजेंटेशन में बड़ा क्लियर मैंने ये डिस्प्ले किया था कि वैक्सीन अभी तक नहीं बनी, क्योंकि इसकी 4 हैं, तो हमें मल्टीवेरिएट वैक्सीन बनाने की ज़रूरत होगी, डेन 1, 2, 3, 4 की. तो क्योंकि वो मल्टीवेरिएट अभी वैक्सीन नहीं बनी, तो इसलिए हमें जो अवेलेबल इंटरवेंशंस हैं, स्ट्रेटजी है, उसी पर डिपेंड करना पड़ेगा. फरमान साहब प्लीज. आप. मेरा नाम फरमानुल अंजुम है, डायरेक्टर लर्निंग इनोवेशन डिवीजन का. थैंक यू वेरी मच सर. मेरे ख्याल में मेरा क्वेश्चन तो बहुत हद तक कवर हो गया है, लेकिन ये जो HEC में हर ऑफिस में 3-3, 4-4 गमले पड़े हुए हैं, प्लांट्स पड़े हुए हैं, तो इसको आप कितना वो समझते हैं कि ये कितना वो है इस चीज के लिए? जी नो डाउट, ये जो हमारे फ्लावर वेस्ट हैं ये सारे सोर्स ऑफ ब्रीडिंग प्लेस हैं और हमारे मॉस्किटो को डेवलप करने में फैसिलिटेट करते हैं. इसमें एक जो हमारा नॉर्मल मेथड है कि इनको थोड़ा सा ड्राई करें और इसकी गोडी चौकी करें ताकि ये ड्राई हो जाए, इसमें जो मड है. एक मेथड तो ये है. सेकंड मेथड ये है, अगर आप जो लार्विसाइड ड्रग है, जो टेमिफॉस है, फेनाथियान है, ये ग्रेन्यूल फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है.
if you don't want to do this repeated action کہ اسے ڈرائی کریں اور پھر اس کے بعد پھر پانی دینا شروع کریں, تو آپ وہ جو لاروی سائڈ ڈرگ ہے وہ اس میں سپرنکلنگ کر دیں اس کا, اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ کر دیں, اور اسی طرح ہی کنٹینیوسلی اس کو یہ ایکٹیویٹی رکھیں, تو ہوپ فلی کہ جو اس کے اندر لاروی ہوگا یا جو ایگ ہوگا وہ ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے نا مرتا جائے گا. سائمہ نورین صاحبہ. ہاں جی, میرا نام سائمہ نورین, پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں انڈیجنس اسکالرشپ اسکیمس کی. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ مچھر بائٹ کرنے کے بعد کتنے ٹائم کے بعد اس کے سمٹمس اپیئر ہوتے ہیں, یعنی کہ اثر کرتا ہے یا اس کے سمٹمس اپیئر ہوتے ہیں. دوسرا جی, عام مچھر بھی کیا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے جو آپ نے یہ شکل دکھائی ہے؟ کیونکہ مجھے بھی اپنے گھر میں یہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کے مچھر نظر آتے ہیں, تو تھوڑا سا میں خوفزدہ ہو گئی کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ مچھر تو ہمارے گھر میں بھی ہوتے ہیں, تو کیا یہ عام مچھر اور ڈینگی وائرس والے مچھر میں کوئی فرق ہوتا ہے شکل میں؟ اور دوسرا, یہ کاٹنے کی کتنی دیر بعد اس کے سمٹمس ظاہر ہوتے ہیں؟ جی, دو آپ کے سوال ہیں کہ عام مچھر اور ڈینگی کے مچھر میں فرق کیا ہے. عام مچھر جو یوزلی ٹرانسپیرنٹ ونگز ہوتے ہیں اس کے, جسے کیولیکس کہتے ہیں, جس سے بیماریاں نہیں پھیلتی, ایچنگ ہوتی ہے اس کے کاٹنے سے. اور جو ڈینگی کا ہے یہ ایسے اسپاٹڈ ہوگا, بلیک اینڈ وائٹ ہوگا. تو کیونکہ ہمارے اس ایریا میں پائے جاتے ہیں, اور میں نے مارچ اپریل میں جو آپ کے سارے سیکٹرز کا سروے کمپلیٹ کیا ہے, اینڈ آئی فاؤنڈ ان ایوری سیکٹر اینڈ اسپیشلی ان H8 جو آپ کا یہ اس میں بہت ہائی ڈینسٹی تھی, اس میں ڈونٹ وری بٹ آئی ڈاکٹر صاحب یہ وہیں سے تعلق رکھتے ہیں, اور انفارچونیٹلی میں بھی تو اس میں امیڈیٹلی ڈائریکٹر CDA کو میں نے وہ رپورٹ کر دی تھی, اینڈ دے ٹک دا انٹروینشن, اینڈ اس کے بعد جو فالو اپ کیا گیا تھا اس میں اس کی ڈینسٹی بہت ریڈیوس ہو گئی تھی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے یہ اویلیبل تو ہے نا جی, اور اللہ کی مخلوق جو ہے اسے ہم اریڈیکیٹ تو نہیں کر سکتے, اور اریڈیکیشن دنیا میں اس کا وہ بھی نہیں ہے. ایلیمینیشن ہوتا ہے کہ منیمم کریٹیکل لیول جو ڈینسٹی کا ہے اس پہ ہم رکھتے ہیں, اسے رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری فوڈ چین اور فوڈ ویب ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, سیکنڈ جو ان کا کوشچن تھا, ہاں, کہ کاٹنے کے یہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ تو 1 to 2 weeks ہے. اٹ ڈپینڈس, اگین اٹ ڈپینڈس کہ جس وقت ماسکیٹو کاٹتا ہے نا, سم ٹائمز وہ کاٹتا ہے, بندہ اس کو اڑا دیتا ہے, اینڈ ان دا مین ٹائم the mosquito cannot transmit the appropriate density of virus. کہ اس نے فرض کریں کہ 1000 ml پر مائکرو لیٹر ابھی انجیکٹ کی ہے اور آپ نے اڑا دیا ہے, یا ڈیو ٹو ادر ریزن وہ اڑ گیا ہے, بٹ اسٹل دا مسکیٹو از ہنگری اینڈ کوڈ ناٹ ٹیک دا بلڈ پراپرلی, تو وہ دوسرے بندے کو کاٹے گا, اور اس نے اس کو کاٹنے دیا مزے سے, اور وہ 180,000 1 lakh more than million وائرس پر مائکرو لیٹر انجیکٹ کر دیتا ہے. تو دیٹ ول, یہ پھر آپ کی امیونٹی ڈپینڈ کرتی ہے. تو فیگوسائٹوسس تو ہوتی ہے نا انیشلی, تو اس کی ڈینسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو انکیوبیشن پیریڈ 1 to 2 weeks ہے. تو ہوپ فلی اس میں جو ہمارا جو سسٹم ہے, ڈیفینس سسٹم, اسے کنٹرول کر لیتا ہے. نہیں جی, یہ بیچارہ جو بڑا اس لحاظ سے جو اس نے یہ جو وہ کیولیکس کے کاٹنے سے ایچنگ ہوتی ہے اور نشان بڑھتا ہے, اور اینوفلیز یہ بہت اس معاملے میں بے ضرر سا ہے, اس کے کاٹنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے اس لحاظ سے, پتہ ہی نہیں چلتا. جی زاہد حسین دریجو صاحب. میرا نام زاہد حسین ہے, میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں R&D. میرا سوال یہ ہے کہ سر, یہ کیا جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے گھر کے لیے اسپرے لینے کے لیے, تو شاپ کیپر کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی بھی ماسکیٹو کلر فوک دے دیں ہمیں, کوئی بھی اٹھا کے دے دیتا ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں. آپ کے جو برانڈ نیم ہے, مثال کے طور مورٹین ہے, پاور پلس ہے, اس طرح ان میں سے کوئی آپ کے ہاں سے ریکگنائز یا جس کو آپ انڈورس کریں کہ یہ استعمال کریں جو ڈینگی پہ افیکٹو ہو؟ میں یہ ایلیگیشن اپنے اوپر نہیں لوں گا کسی برانڈ نیم کا بتانے کا. آپ کو یہ عرض کروں گا میں کہ آپ جس وقت کوئی بھی
انسیکٹیسائڈ سپرے خریدنا چاہتے ہیں مارکیٹ سے تو اس کے اوپر صرف یہ پڑھ لیا کریں کہ یہ پائریتھرائڈ گروپ کا ہے, پائریتھرائڈ گروپ کا, ٹھیک ہے جی. دیٹ از ریکمینڈیڈ فار دا پبلک ہیلتھ یوز بائی دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے, اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں دیکھیں گے پائریتھرم ہے لکھا ہوا, پائریتھرم, تو دین یو کین یوز آف اینی برانڈ. ہم 2 سوال مزید میکسیمم لے سکتے ہیں, اور درے شوار سدوزئی صاحبہ. تھینک یو سر. درے شوار, ڈائریکٹر یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ. میرا کوشچن سر یہ کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھتے ہوتے کہ مچھروں کا سیزن آنے سے پہلے ہی وہ کنین ہمیں بھی کھلاتے ہوتے تھے اور خود بھی کھانا شروع ہو جاتے ہوتے تھے, تو کافی حد تک ہم اس سے بچ جاتے ہوتے. مطلب ہمیں اتنا ملیریل وہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ ان ایڈوانس وی ہیو ٹیکن سم پریکاشنری میئرس. تو از دیر اینی ریمیڈی کہ ہم ان ایڈوانس کو اس طرح کی لائک بیسوکین وغیرہ آج کل آ جاتی ہے وہ بچوں کو کھلا دیتے ہیں. سیکنڈ, اس دن میں ایک حکمت کا ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ جی آپ پپیتے کے پتوں کا کہوا جو ہے وہ دن میں 2-3 دفعہ پئیں تو یہ پریکاشنری میئر بھی ہے, اور اگر اٹیک ہوتا بھی ہے تو مطلب یہ آپ کا جو ہے کافی حد تک آپ کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے. اس کے فیکٹس بتا دیجیے. اچھا جی, آپ کے 2 کوشچن ہیں. ایک تو کنین یعنی پریونٹیو ڈرگ کا, کنین کا ریفرنس دیا آپ نے. اس میں ایک تو میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی آڈینس کو اور جو لوگ سن رہے ہیں کہ ملیریا بالکل مختلف بیماری ہے. وہ ایک پیراسائٹ پلازموڈیم سے پھیلتی ہے, جسے پھیلاتا ایک بندے سے دوسرے میں مچھر ہی ہے, اور وہ پھیلانے والا مچھر بھی اینوفلیز ہے جی. اینوفلیز کلوسیفیسی پاکستان میں کلوسیفیسی بھی ہے اور اسٹیفنسائی 2 نسلیں ہیں اس کی. جبکہ ڈینگی فیور ہے یہ اس کا جو پیتھوجن ہے وہ وائرس ہے, اور اس کو پھیلانے والا مچھر ایڈیز ہے, اور پاکستان میں اس کی 2 نسلیں ہیں, ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز ایلبوپکٹس. ابھی جو کنین دینے والی بات ہے, الحمدللہ پاکستان کے خاصے بڑے ایریا میں تو ملیریا اب ایشو نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے. جہاں آپ رہ رہے ہیں یہاں پر بھی ملیریا کوئی بگ ایشو نہیں ہے ہمارے, اور ملیریا رورل ڈیزیز ہے, جبکہ ڈینگی فیور اربن ڈیزیز ہے, اربن ایریاز میں بڑے شہروں میں ہے, اور وہ ملیریا جو ہے دیہاتوں میں ہے. اب دیہاتی ہمارے بے شمار علاقوں میں یہ مسئلہ ہے, اور آئی ایم اسکیئرڈ ان کمنگ couple of weeks جو رین ہماری رورل ایریا سندھ میں ہوئی ہے وہاں پر there is a threat of big epidemic of malaria. تو اس لیے کنین ٹائپ تو کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ, اس کے لیے کوئی ایسی دوائی نہیں ہے. آپ نے پپیتے کے پتے کہے ہیں, تو ہم یہاں اس فورم میں تو ہم سارے سائنسدان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجارٹی, تو میں اس وقت تک چیزوں کو نہیں ایکسپٹ کر پاتا جس وقت تک سائنٹیفکلی کوئی پبلشڈ ڈیٹا نہ مجھے مل جائے اور کسی انڈیکس یا آپ کے ادارے کا ریکگنائز جرنل میں نہ ہو. تو آئی کوڈ ناٹ سی سچ ٹائپ آف ایگزامپل. سیکنڈ کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے, دیکھیں اس میں ان دنوں میں کیا ہوتا ہے, جس وقت اگر آپ کو یہ بیماری گاڈ فاربڈ کسی کو یہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے بخار ہوتا ہے نا. بخار جس وقت ہوتا ہے تو بخار سے کیا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ان ادر پرابلمس کے ساتھ ساتھ, ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے, پانی کی کمی ہوتی جاتی ہے. تو پپیتے کے پتے ہوں یا اینی ٹائپ آف فلوئڈ ہو, اینی ٹائپ آف وچ یو لائک, وچ دا وکٹم لائک, وہ چائے پسند کرتا ہے, وہ دودھ میں جام شیرین ڈال کے پینا پسند کرتا ہے, وہ قہوہ پسند کرتا ہے, وہ جو کیا کہتے ہیں سوپ پسند کرتا ہے, وہ بکرے کا پسند کرتا ہے, وہ دال کا پسند کرتا ہے, سبزی کا, انٹیک اس کا میکسیمم ہونا چاہیے, اس کا فلوئڈ لیول کم نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر ود آل آف یو کہ 2 weeks before I was here, my family is in Lahore and my daughter is a student of MBA final year. She got this problem, and when she feel the symptoms of the fever and headache and everything, and especially aankhon mein dard shart, to I immediately stopped her fasting. وہ روزے رکھ رہی تھی کہ آپ روزے مت رکھیں بیٹا, یونیورسٹی مت جائیں, ریسٹ کریں 1 ہفتہ, اور میکسیمم اس کی مدر کو کہا کہ اپنے فلوئڈ انٹیک اس کا بڑھا دو, کم از کم 2-3 لیٹر 24 آور میں اس کا لینا ضروری ہے انٹیک, تاکہ
ایک تو فلوئڈ لیول ٹھیک رہا, ایک انرجی بھی سوپس اینڈ ادر چیزوں سے آتی ہے, تو اس پہ اسپاٹ بھی آ گئے تھے, بٹ ود دا بلیسنگ آف آل مائٹی اللہ شی ریکورڈ ود ان اے ویک. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہو گئی ہے. تو اٹ مینس کہ ایوری باڈی نیڈز ٹو ٹیک کیئر آف ہم سیلف, ہر سیلف, ہر فیملی, اور انٹیک اس کی پراپر ہونی چاہیے. جو خوراک ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اس کو چرگے ہی کھلانے ہیں. تو بھئی گھر میں دال بنی ہوئی ہے اس کا سوپ پلا دو, آئی لائک دیٹ. سبزی بنی ہوئی ہے سبزی کا سوپ پلائیں اگر اس کا منہ کا ٹیسٹ خراب ہوا ہے. دودھ میں آپ جو چیز مرضی وہ اوولٹن ڈال دیں, کوئی اور جو اس کو پسند ہے, چائے جس طرح کی وہ پسند کرتا ہے, کافی پسند کرتا ہے, پلین واٹر جتنا بھی پی سکتا ہے. تو انٹیک آف دا فلوئڈز میکسیمم ہوگا تو جلدی ریکور کر جاتا ہے. الٹیمیٹ ہاسپٹل نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے نا. جی سر. انیس صدر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام محمد انیس ہے. جی سر. میرے 2 کوشچن ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو ٹوٹل لائف اسپین آف دیس جو آپ ماسکیٹو کا بتایا, کیا لائف اسپین ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پریزنٹیشن سے جو ایک پکچر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ ڈینگی ہو جائے تو اس کی بچنے کے چانسز زیادہ ہیں, دوبارہ جب ہوتا ہے تو اس کی جو چانسز ہیں اس کے مورٹیلٹی کے وہ زیادہ ہیں. جی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی, اس کا لائف سپین تو سر جو سائنٹیفکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اٹ ڈپینڈز آن دا انوائرمنٹل کنڈیشنز مور. If it is very high temperature or very low temperature is less than 16 degrees Celsius and high temperature is more than 36 degrees Celsius, اس کا اسے ایکسپوئر مل جائے گا تو اٹ کین ڈائی آفٹر 2-3-4 days. یہ جس وقت بھی ایکسپوئر ملے گا مل جائے گا. اس کا ایوریج تو یعنی جو موسٹ اپروپریٹ سوٹیبل انوائرمنٹل کنڈیشنز اس کے لیے ہیں, اس کی فیڈنگ کے لیے ریسورسز اس کے اویلیبل ہیں, ریسٹنگ پراپر ہے, ریسٹنگ پلیس پراپر ہے, تو 1 to 2 weeks ہیں اس کے. لیکن اس کا جو ایگ ہے نا, جو پرابلم ہے سب سے بڑا اس کا ایگ ہے. ایگ if it will lay the egg in any humid place, that can survive for months and months and months. Whenever those eggs will avail the suitable environmental condition to grow as a larva, they will grow. And in this way جو اس کی جو لائف ہے وہ یہ ریڈیکیٹ نہیں ہوتا اور یہ ایگزسٹ کرتا رہتا ہے. جس وقت سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتا, اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اور بہت سارے جس کو ڈائریکٹ ایکسپوئر ہو جاتا ہے مر بھی جاتے ہیں. ون تھنگ. سیکنڈ آپ نے کوشچن کیا دوبارہ اگر ریکرنس ہو اس. ہاں, ریکرنس. جی, نو ڈاؤٹ. اس میں سر یہ ڈیزیز ایسی ہے کہ جس وقت سپوز کہ ڈین 1 انفیکشن فرسٹ ٹائم ہوئی ہے, اس سے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ریکور کر گیا 7-8 دن کے ایشو کے بعد گھر پہ یا ٹریٹمنٹ سے جیسے بھی وہ ریکور کر گیا. ابھی جس سے ڈین 4 یا ڈین 1 یا کوئی دوسری اسپیسیز اس میں انجیکٹ ہوگی تو جو فرسٹ ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہیں دے ول ریئیکٹ اگینسٹ دیٹ. اس سے آپ کی ہیموریجک ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے. تو فرسٹ انفیکشن میں جو رپورٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی 0.1, اور جو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں 0.8 میں, پہلے کیس 0.3 میں آئے, پھر 6 میں, 7 میں, 8 میں, تو ان میں اس وقت سنگل سپیسیز انفیکشن تھا. اس وقت اس کا جو 1000 میں سے ایک آدھی بندہ کی ڈیتھ ہوئی ہے جو ریکارڈ پہ, اور اس سال اٹ از انکریزنگ لائک اینی تھنگ بیڈ تھنگ. تو جس وقت وہ ڈبل ہوتی ہے تو اس سے ہیموریجک ٹینڈنسی بڑھنے کی وجہ سے اس کا مورٹیلٹی 20% تک ہوتا ہے. 0.1 سے 20% دیکھیں کتنے زیادہ ہو گیا. سو اٹ از ویری مطلب ہے کہ ان دس ایئر اللہ میاں محفوظ رکھے ہم سب لوگوں کو, کیونکہ ہمیں 5 سال سے ہم یہ 6 سے یہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں. بٹ اگین آئی ول لائک ٹو سے ایٹ دس فورم اینڈ in the forum of چیف منسٹر پنجاب بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں 2-3 چیزیں جو ہمیں پرابلمز کر رہی ہیں انہیں ٹھیک کریں فار گاڈ سیک, ادروائز ہمارے بہت سارے پیاروں سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. ابھی آج یسٹرڈے ایک صوبائی سیکٹری فوت ہو گیا اس سے, عطا اللہ صاحب, he died with the dengue fever, کیونکہ
कुछ चीजें डायरेक्टली बेशक इससे ना हुई हो, वो ही माइट बी एन लिटिल बिट ओल्ड एज पर्सन, उसे कुछ 2-4 चीजें और भी इश्यूज हों, क्योंकि जैसे लाइफ में होते हैं बीपी है, शुगर है, फ्लाइड, ये एग्रीवेट कर देता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है उससे। तो लेकिन अल्टीमेट काज तो यही बना ना जी। वैसे माइट भी सर्वाइवल ज्यादा होती है, एक बंदा डायबिटीज के साथ फिरता रहता है, हाइपरटेंशन के साथ 70-80 साल तक फिरता रहता है, लेकिन जैसे एक एडिशनल प्रॉब्लम आता है तो वो फिर डॉक्टर साहब मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, और मैं दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रियाज हुसैन कुरैशी को, तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर रियाज हुसैन कुरैशी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर राना सलीम साहब, अवैस साहब, आई थिंक ये बहुत ही मुनासिब मौका था जिस पे आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और हमारे HEC के स्टाफ को एड्रेस किया। डेंगू वायरस है कि हकीकत है और इसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं, रोज़ टीवी पे इस पे बहुत बहस हो रही है। इसके लिए डॉक्टर साहब के जो इरशादात हैं और उसके बाद जो सवालात जवाबात हुए हैं उससे बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। इलाज जिसका बाज़ार कोई ख़ास इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन परहेज़ करने से इस पे काबू पाया जा सकता है। आप अपने दफ्तरों में, आपके घरों में, आपके हमसाए में जो इस तरह की सूरत हाल देखते हैं कि पानी खड़ा है, गटर्स हैं, या पानी खड़ा होने का एहतमाल है, या ज़मीन ज़्यादा गीली रहती है, उसको रोकने की कोशिश करें। और इसके बाद अपने बच्चों को, अपने आप को पूरे कपड़े अच्छी तरह पहनाएं, और जो हाथ या पाँव नंगे रहते हैं उन पे वो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। जो भी रिपेलेंट आप समझते हैं जो मिलते हैं, उसकी जो मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, और इस तरह आप काफ़ी हद तक इससे, इस मुज़िमर से बच सकते हैं। आपके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ भी आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे अपने दफ्तर में हो, चाहे घरों में हो, इवन हमसायों की तरफ से भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी एजुकेट करें। ये इसके लिए आसान काम है, आसानी से आप इस पे काबू पा सकते हैं, बच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाता है, आपने सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बता दिए कि उसका बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, सर में शदीद दर्द होती है, ख़ास तौर पे आंखों के पीछे दर्द होती है, कई दफ़ा जिस्म पे वो जो नीले रंग के जिसको कहते हैं नील पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो वो आप उस सूरत में पानी और जो फ्लूइड्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आराम करें, रेस्ट करें, और एनर्जी वाली चीज़ें, सूप वगैरह पिएँ ताकि आप में एनर्जी हो। और ये इस तरह से इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप उस पर काबू पा लेंगे। लेकिन ये एहतियाती पेचीदगी की सूरत में जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये नहीं कि घर पे बैठ के ही इलाज करना शुरू कर दें। डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो आपके बस में है वो करें। अपने एजुकेट करें, फैमिली को एजुकेट करें कि मच्छर जिस तरह उनको नज़र आया अपने इनके घर में, तो पता नहीं क्यों इतना पहुंच गया वो उस पर स्पॉट्स, सफ़ेद स्पॉट्स हैं, वो डिफरेंट नज़र आएगा आपको स्पॉट्स वाला। उसके लिए स्पेशली आप केयरफुल हो जाएं। तो ये सारी तदाबीर आप इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह हम अपने आप को और अपने साथियों को इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमें एजुकेट किया, और हम आपके जो मशवरे हैं उनसे इस्तेफादा करेंगे, और इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मेहरबानी, आप सबको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। एक छोटा सा तोहफा है जो आपको HEC की याद दिलाता रहेगा आपके लिए, और एक शील्ड है, उसका एहतमाम किया गया जो HEC, तमाम HEC की तरफ से आपको प्रेजेंट की जाएगी।